بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما کو کسی علاقے کا گورنر مقرر فرمایا۔ 1 سال کے بعد جب انہوں نے مدینہ منورہ واپس آنا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں چھپ کر بیٹھ رہے کہ دیکھتے ہیں 1 سال کی گورنری 1 سال کی حکومت کے بعد کیا لے کر آتا ہے۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب ان کا قافلہ نہیں پہنچا تو آپ نے اپنی جگہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لانے کا سوچا تو اتنے میں اسی راستے سے ایک شخص کو گدھے پر سوار آتے دیکھا، جس نے ایک چھوٹی سی پوٹلی اپنے آگے رکھی ہوئی تھی اور نہایت خستہ حالت میں تھا۔ آپ نے ان سے جا کر پوچھا کہ اس راستے سے حذیفہ نے آنا تھا، کہیں ان کا قافلہ تو راستے میں نہیں دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں ہی حذیفہ ہوں۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا، تمہاری صحت کو کیا ہوا؟ میں نے تو صرف آواز سن کر پہچانا ہے تمہیں، صورت سے تو تم پہچانے ہی نہیں جاتے۔ تو عرض کی، یا امیر المومنین، آپ نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی تھی اس کو پورا کرنے میں میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ میرے تو ذہن میں یہ رہا کہ مجھے عوام الناس کے لیے روز حشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید اسی وقت ہو سکتی ہے جب میں نے ان کے امتیوں کی خدمت اچھے طریقے سے سر انجام دی ہو۔ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو آرام پہنچانے کے لیے اپنے آرام کا خیال نہیں کیا، جس کی وجہ سے میری صحت خراب ہو گئی اور میں یہاں سے صرف ایک جوڑا کپڑوں کا پہن کر گیا تھا جو پھٹا ہوا میری پوٹلی میں ہے۔ ایک جوڑا وہاں سے میں نے لیا اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ بھی جا بجا پھٹ چکا تھا اور اس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، حذیفہ، لوگ تو حکومت حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، وفاداری اور جان نثاری کا یقین دلاتے ہیں، اور حکومت مل جانے کے بعد عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی صحت کو علاج معالجے، عیش و آرام اور اچھی غذاؤں سے اور بہتر بناتے ہیں، اپنے لیے زر و جواہرات جمع کرتے ہیں، لیکن تم نے تو نہایت ایمانداری اور خلوص سے عوام الناس کی خدمت کی ہے، لہٰذا میں تمہیں 1 سال کے لیے اور گورنر مقرر کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ دیے
یا امیر المومنین مجھے گورنر نہ بنا۔ آپ نے فرمایا لوگ تو حکومت کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ ہر کام کرتے ہیں اور ہر طرح سے حکومت مل جانے کے بعد اسے قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں، برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور تمہیں کیا ہوا کہ تمہیں میں خود آفر کر رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ تو آپ نے عرض کیا امیر المومنین مجھ میں اب اور سکت نہیں ہے کہ میں یہ ذمہ داری اٹھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کا تصور ایسا ہے جس نے مجھ سے دن کا چین اور راتوں کا آرام چھین لیا۔ میں دن رات خدمت انسانیت میں مصروف رہا اور ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھا، ہر ایک کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا رہا، ہر ایک کی حفاظت کے لیے اپنے جسم و جان کی حفاظت کا خیال نہ کیا۔ اب مجھ میں یہ سکت نہیں ہے۔ تو وہ ہستیاں جو دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے اپنا آرام تج دیتی تھی، جو عوام الناس کا اور ان کی ضروریات کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو روز حشر اس کے لیے عمر جواب دہ ہوگا۔ لیکن ہمارے حکمران انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ جواب دہ نہیں ہوں گے؟ مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو تڑپتے اور بلکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں ذرا بھی خدا کا خوف محسوس نہیں ہوتا۔ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پہلوں کا سب کچھ کیا دھرا ہے، لہٰذا ہم اب کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر حکومت میں آئے کیوں؟ سید القوم خادمہم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو ان کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ تم لوگ خدمت گزاری کی بجائے عیاشی کرنے کے لیے، راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو حکمران بنانے کے لیے، اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے، نہ تمہاری حرص مال و زر ختم ہوتی ہے اور نہ تمہاری اقتدار کی ہوس ختم ہوتی ہے، تم اس لیے حکومت میں آتے ہو کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنی پارٹی والوں کو یا اپنے لوگوں کو فائدے پہنچا سکو۔ لیکن یہ دنیا کے فائدے اور یہ مال و دولت کب تک تمہارا ساتھ دے گا؟ کیا تمہیں اس بات سے ذرا بھر بھی ڈر نہیں لگتا کہ جب تمہارا آخری وقت آئے گا تو یہ مال و دولت تمہیں مرنے سے بچا نہ سکے گا، یہ تمہارے کسی کام نہ آئے گا؟ جب تمہاری روح حلق میں پھنسی ہوگی، جب تمہارے ایک ایک عضو سے جان کو سختی کے ساتھ کھینچا جائے گا، تو اس وقت تمہیں یاد آئے گا کہ میں نے عوام پر کیا کیا ظلم کیے تھے۔ تمہیں قبر میں جا کے یہ یاد آئے گا کہ میں
عوام کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا تھا، ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ملکی اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان پر طرح طرح کے ٹیکس عائد کرتا تھا، ان بیچاروں پر بھی انکم ٹیکس عائد کرتا تھا جن کی کوئی انکم ہی نہیں تھی، انہیں بھی سیلز ٹیکس دینا پڑتا تھا جو کچھ سیل نہیں کرتے تھے، انہیں بھی ویلتھ ٹیکس دینا پڑتا تھا جن بیچاروں کی کوئی ویلتھ نہیں تھی، اسی طرح پراپرٹی ٹیکس بھی ان بیچاروں کو دینا پڑتا تھا جن کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی۔ لیکن یہ تمام ظلم، یہ تمام زیادتیاں تمہیں قبر میں جا کر یاد آئیں گی، جب قبر کی مٹی بھی تجھ پر روئے گی کہ وہ ظالم تو کیا کرتا رہا۔ پھر روز حشر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے، اس وقت ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جہنم کو 70,000 باگیں پہنائی جائیں گی اس کو کھینچنے کے لیے، روکنے کے لیے۔ ہر باغ میں 70,000 حلقے ہوں گے اور ہر حلقے پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اندازہ کریں کتنے زیادہ فرشتے اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ کریں، تو وہ جہنم کو کھینچتے ہوں گے، لیکن پھر بھی جہنم جوش سے آگے بڑھتی جائے گی۔ کیا تمہیں اس وقت سے ڈر نہیں لگتا؟ اس میں ایسا جوش و خروش اور غصہ ہوگا تم جیسے لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقاد تمیاز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ تو کیا اس وقت سے، اس دن سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ جتنے لوگ 24 کروڑ عوام ہیں، ان سب کے لیے ان سارے وزیروں نے اور وزیر اعظم نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور بیوروکریٹس نے، سب نے جواب دینا ہے۔ اس وقت انسان سوچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب سوچنے کا وقت کہاں۔ او ظالم انسان، آج سوچ کہ تو اپنے لیے آخرت کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ آج سوچ کہ تو کون سے اعمال کر رہا ہے اور ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کون سا منہ لے کر جائے گا اور کس منہ سے ان کی شفاعت کے لیے درخواست کرے گا۔ ان کی خدمت میں یہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جو آپ کی امت پر ظلم کیا کرتا تھا، تو اب میری شفاعت کروائیں۔ کیا ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ آج صرف حکمرانی حاصل کرنے کا شوق ہے، اس کے لیے سفارشیں کروائی جاتی ہیں، لابیز ہائر کی جاتی ہیں، جان نثاری اور وفاداری کے یقین دلائے جاتے ہیں، کہ ہم حکومت حاصل کرنے کے بعد ہر طرح کا ظلم روا رکھیں گے، ہم آپ کو خوش کریں گے، نہ کسی ملکی آقا کو ناراض کریں گے، نہ غیر ملکی آقا کو ناراض کریں گے۔
ہم آپ کو خوش رکھیں گے، آپ کے وفادار رہیں گے، اس کے لیے ہمیں جتنی بھی مہنگائی کرنی پڑے کوئی پرواہ نہیں، جتنے بڑے بڑے بھی بل بھیجنے پڑیں کوئی پرواہ نہیں، جتنی مرضی پیٹرول ڈیزل کو مہنگا کرنا پڑے کوئی پرواہ نہیں، عوام پر عرصہ حیات تنگ کرنا پڑے کوئی پرواہ نہیں، جتنا بھی ظلم کرنا پڑے ہم کریں گے، لیکن آپ کو خوش رکھیں گے۔ تو آج یہ ان کو خوش رکھنے والے اور اپنی حکومت پر خوش رہنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دینا پڑے گا اور کن کن عذابوں سے دوچار ہونا پڑے گا، یہ کبھی انہوں نے نہیں سوچا۔ ابھی دنیا ہی میں دیکھ لیں کہ حکومت حاصل کرتے وقت بھی، حکومت حاصل کرنے کے لیے بھی یہ طرح طرح کی ذلتیں اٹھاتے ہیں، پستی میں گر جاتے ہیں، اپنے آپ کو انسانیت کے مرتبہ و مقام سے گرا لیتے ہیں، اور حکومت حاصل کرنے کے بعد بھی انسانیت کے فائدے کا کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے انسانیت کو گھن آتی ہے، ایسے برے کام کرتے ہیں جس سے ان کی ہر طرف ذلت و رسوائی ہوتی ہے، ہر شخص برا بھلا کہتا ہے۔ تو ان کے حالات ابھی ایسے ہیں، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی۔ تو لیکن یہ تو ابھی یہاں ہے، وہاں پہنچ کے جو تمام مخلوقات کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی، جو دردناک عذاب ہوگا اور طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں ہوں گی، ان کا انہیں کبھی خیال نہیں آیا۔ یہ کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ جب پہلے عوام الناس پر عرصہ حیات تنگ ہوا تو وہ ایک دوسرے سے قرض لے کر گزارا کرتے تھے، اب کوئی قرض کس سے لے کہ سب کے حالات ہی برے۔ پھر گھر کا سامان بیچنے کی بات آئی، جب گھروں میں کچھ نہ رہا تو پھر گھر بکنے لگے، اور اس کے بعد بچے بکنے لگے، خودکشیاں ہونے لگیں اور ہو رہی ہیں، اور آخر میں عزتیں نیلام ہونے تک بات پہنچ چکی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر بغاوت کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس کا مطلب ہے افراتفری، انتشار، انارکی، لوٹ مار، قتل و غارت گری اور مکمل تباہی۔ تو ابھی بھی وقت ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں۔ امت مسلمہ کے لیے میرا پیغام ہے کہ آج میری ان باتوں کو اگر نہیں سمجھو گے تو پھر صفائے ہستی سے مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔